قرطاجنہ قسط نمبر 14۔ دوسرے دن گوبال نے خود درشن دیے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ گوبال تو خاموش رہا، لیکن اس کی چالاک بیوی نے طرح طرح کے سوال کر کے شوزی کو الجھا دیا۔ شوزی ہر سوال کے جواب میں یہ کہتی رہی، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ چل کر آپ کو وہ نشانیاں سمجھاؤں گی جو میرے باپ نے مجھے سمجھائیں۔ خلاف توقع گوبال اور اس کی بیوی چلے گئے، حالانکہ سنتوش بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ اس کا فینکی بھائی شوزی کے ساتھ سوال و جواب سے فارغ ہوتے اس کی طرف التفات کرے گا۔ نہ جانے سنتوش نے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ گوبال سے کہے گا، لیکن گوبال کی چالاک بیوی مسلسل بولتی رہی، اور جب اس کی باتیں ختم ہوئی تو وہ واپس چل دیے۔ جب وہ جانے لگے تو سنتوش نے گوبال کو مخاطب کرنے کے لیے پکارا، لیکن گوبال نے اس کی آواز سنی انسنی کر دی اور قید خانے سے نکل گیا۔ حقیقت میں شوزیہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ایک دن اس نے سنتوش سے کہا، اب ہمیں نکل جانا چاہیے، میں پوری طرح صحت یاب ہوں اور تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں۔ سنتوش تو پہلے سے ہی ہر وقت فرار کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ عمارت اس نے سرسری طور پر دیکھی تھی اور ویسے بھی وہ ایک تہہ خانے میں قید تھا۔ اچانک اس کا ذہن اسی روشنی کی طرف گیا جو پورے تہہ خانے کو دن کے وقت روشن رکھتی تھی۔ وہ سوچنے لگا، سورج کی روشنی تہہ خانے میں کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ اٹھ کھڑا ہوا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ کمرے کی چھت زیادہ روشن تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں کوئی روشن دان نہیں تھا۔ کمرے کا اکلوتا داخلی دروازہ جس دیوار میں تھا، اس دیوار کے آخری سرے سے روشنی چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں لبائی رخ پر ننھے ننھے سوراخ تھے، لیکن یہ روشنی تہہ خانے میں کس طرح ڈالی گئی؟ اچانک سنتوش کے ذہن میں دعاؤں کی پوٹلی کا خیال آیا۔ اس نے زخم کو جلانے کی غرض سے چمکاک بھی موجود تھا۔ یکلا سنتوش نے شوزی کو متوجہ کیا، شوزی تم تیار ہو؟ آج ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے تیز لہجے میں شوزی کو اپنا منصوبہ سمجھانا شروع کر دیا۔ شوزی اس کی حکمت عملی سن کر حیران رہ گئی۔ دن اس حسب معمول گزر گیا اور رات آ گئی۔ رات ہوتے ہی دونوں مستعد ہو گئے۔ دونوں ننگے پاؤں تھے اور کیسے چھٹکارا پانے کی خوشی میں پرجوش۔ رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو وہ ایشور کا نام لے کر دروازے کے قریب آئے اور دعاؤں کی پوٹلی میں رکھے ہندوستانی کپاس کو چمکاک سے آگ لگا دی۔ سنتوش نے زخموں پر لگانے والا تیل لکڑی کے دروازے پر انڈیلا اور اسے شعلہ دکھا دیا۔ شوزی کے چہرے پر سنسنی کی شدت تھی۔ سنتوش نے مسکراہٹ اچھال کر اسے تسلی دی۔ جلد ہی لکڑی کا دروازہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ سنتوش نے شوزی کو کھانسنے سے منع کیا اور خود بھی اپنی گردن پر ہاتھ ملنے لگا۔ وہ دونوں چوبی دروازے کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ چمٹے کھڑے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ آگ بھڑکتے ہی مسلح پہرے دار شور مچا دے گا اور انہیں اجلے اور آدھے ٹوٹے دروازے کو دھکیل کر ہی اسے دبوچنا پڑے گا۔ وہ ایسی ہر صورت کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ پہرے دار شاید سو رہا تھا اور دروازہ پورا جل جانے کے بعد بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ دراصل دروازہ جلنے سے جو روشنی یا حرارت پیدا ہوئی وہ پہرے دار کو جگانے کے لیے ناکافی تھی، کیونکہ وہ دروازے کے عین سامنے نہیں تھا بلکہ چند قدم دور راہداری کی دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ جلے ہوئے دروازے سے نکل آیا۔ تہہ خانے میں موجود نمی کی وجہ سے بھی آگ کے شعلے کڑکڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی راہداری سے واپس آئے، پہرے دار نیند کی حالت میں کسمس آیا۔ سنتوش کا پورا بدن یکلخت تن گیا۔ سنتوش نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کی تلوار اٹھا لی۔ اب سنتوش اپنی لگائی ہوئی آگ خود ہی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آگ پھیل جائے۔ وہ جلدی اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ماں نے ایک خیال کے تحت سنتوش نے پہرے دار کے ساتھ رکھے اس کے جوتے بھی اٹھا لیے۔ وہ پہرے دار غضب کی نیند میں غرق تھا۔ یہ تمام کام شوزی اور سنتوش نے انن فانن بھگتائے۔ اب وہ دونوں واپسی کے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر زینے تھے جو اوپر جا کر اسی دروازے پر ختم ہوتے تھے جس کی پرلی طرف سپینیوں کے کسی دیوتا کی مورتی نصب تھی۔ وہ راہداری میں چل کر پہلے زینے کے قریب پہنچے تو سنتوش کو ایک کمرہ نظر آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے زینے پر قدم رکھنے سے پہلے کمرے کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ کمرہ تاریک تھا اور ان کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ کسی قسم کی آہٹ پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی سے اس نے اندازہ لگایا کہ کمرہ خالی ہے۔ شوزی اس کے عقب میں تھی۔ راہداری میں لگی مشل کی روشنی کی وجہ سے کمرے میں داخل ہوتے ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ ویسے بھی زندان کی قید نے اسے اندھیرے میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ کمرے کی اگلی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا جس پر پڑا ہوا تالا دیکھ کر وہ رک گئے۔ سنتوش نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ پہرے دار کا رہائشی کمرہ ہے۔ خوش قسمتی سے ایک تلوار اور 2 خنجر مزید مل گئے۔ سنتوش اور شوزی زینوں کی طرف پلٹ آئے۔ اب وہ موت کے منہ میں داخل ہونے جا رہے تھے۔ آخری زینے پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ اب سنتوش مورتی کو ہٹانے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ دروازے میں رکھی مورتی جو دروازے میں نصب ہو جاتی تھی گویا دیوار میں تراشی گئی ہو۔ یہ دونوں طرف سے سیدھی نظر آنے والی مورتی تھی۔ کچھ کوشش کے بعد سنتوش کو مورتی تھامنے کا طریقہ مل گیا۔ یہ 2 رخنے تھے جن میں ہاتھ ڈال کر اس مورتی کو کھسکایا تو وہ اپنی جگہ سے سرکنے لگی۔
संतोष ने पूरा जोर लगाकर मूर्ति हटा दी। मूर्ति हटी तो गोया दरवाजा खुल गया और वो शोजी उछलकर बाहर आ गए। लेकिन मूर्ति हटाने की आवाज से न सिर्फ तहखाने में सोया हुआ पहरेदार बेदार हो गया, बल्कि दूसरी तरफ सोए हुए लोग भी जाग गए। अब वो बुरी तरह फंस चुके थे। कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो दौड़कर बाहर बरामदे में निकल आए और दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो गए। संतोष का रुख इन जीनों की तरफ था जो बरामदे के इख्तिताम पर इमारत की छत की तरफ चले गए थे। अचानक बहुत सी मशालें रोशन हो गई और खतरे के भूंपू बजने लगे। संतोष फौरन फर्श पर लेट गए। शोजी ने इसकी तकलीद की, लेकिन वो देख लिए गए थे क्योंकि अब इन पर तीर बरसाए जा रहे थे। वो तीरों से बचने के लिए फर्श पर पलटनियां खाते स्तूनों की आड़ तक जा पहुंचे। सामने की तरफ के सिपाही इमारत के पाए बाग में उगे हुए अखरोट के घने दरख्तों की आड़ लेकर तीर चला रहे थे। इन्हें छुपने की क्या जरूरत थी? शायद वो समझ रहे थे कि इन लोगों के पास भी तीर होंगे। मान कुछ लोगों ने दरख्तों से निकलकर इनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। यकायक संतोष ने छत के जीनों की तरफ ये कहते हुए दौड़ लगा दी, शोजी छत पर पहुंचो। इसके अकब में शोजी के कदमों की आवाज उभरी। इमारत की छत बिल्कुल खाली थी। संतोष इस बात पर हैरान था कि गुबाल के सिपाही जरूरत से ज्यादा मुस्तैद थे। छत पर पहुंचते ही दोनों ने अकबी जानिब दौड़ लगा दी। मुंडेर के करीब पहुंचकर वो रुक गए। अकबी जानिब नीचे नजर पड़ते ही इनके औसान खता हो गए। तब इनकी समझ में आया कि छत पर किसी पहरेदार की जरूरत क्यों न महसूस की गई। अकबी जानिब गहरी खाई थी। जिस वक्त संतोष को यहां लाया गया तो इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो इमारत के बाहर का माहौल न देख सका था। छत पर पहुंचकर जो खुशी इन्हें नसीब हुई थी अब वो रुखसत हो चुकी थी। वो चूहेदान में फंस चुके थे। दाएं और बाएं जाने की सूरत हाल भी वही थी जो अकबी जानिब की थी। अचानक संतोष ने कहा, शोजी हम किसी तरह अकबी जानिब इमारत की जड़ तक उतरने में कामयाब हो गए तो फिर गिरते पड़ते खाई में ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हर तरफ मौत है। शोजी ने संतोष की बात सुनी और इसकी जानिब मुस्कुराते देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी छलांग लगाने को तैयार हूं, तुम आगे बढ़ो। इन्हें छत पर पहुंचे अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि नीचे वाले किसी भी लम्हे ऊपर पहुंचने वाले थे। संतोष ने तेजी से निगाह दौड़ाई और जब इसे कोई चीज नजर न आई तो उसने अपनी ऊपरी धड़ का लिबास उतार लिया। इसे दरअसल किसी रस्से की जरूरत थी। वो खुद तो मुंडेर के साथ लटक कर पिछली तरफ छलांग लगा सकता था, लेकिन शोजी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि छत खासी ऊंची थी। इसने अपने लिबास का एक सिरा शोजी को थमाया और इसे कहा कि नीचे फिसल जाओ। शोजी ने हिम्मत की और दीवार के साथ घसीटती फिसलती इमारत के अकबी ढलान पर जा उतरी। यहां खड़े होने के लिए जगह बहुत मुख्तसिर थी। शोजी के बाद संतोष ने हिम्मत की और वो भी उतर आया। अब दोनों नीचे गहरी खाई में उतर रहे थे। इनके बस में होता तो वो उतरकर इस घास को पार कर लेते जो सामने के पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते। अभी वो चंद ही कदम उतरे थे कि इमारत की छत पर हलचल नजर आई, लेकिन अब वो बेशुमार ऊंची नीची चट्टानों की आड़ में थे। वो बहुत मोहतात होकर चल रहे थे। अजब बेतरतीब जगह थी। हर तरफ उभरी हुई नुकीली चट्टानें और बेतरह बढ़ी हुई जंगली घास के साथ अखरोट के खुदरे तनों वाले देव हैकल दरख्त। उतराई इस कदर बेसाख्ता थी कि जल्दी इनकी सांस फूल गई। इन्हें हर कदम पर झटका लग रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान से उतर रहे हों। खाई इतनी गहरी थी कि दिन में भी इसकी तय आसानी से नजर न आती। कहीं कहीं एक कदम उतरने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती कि इनका बदन पसीने से शराबूर हो जाता। वो बहुत ज्यादा वक्त में बहुत कम फासला तय कर पा रहे थे। अचानक भूंपों की आवाज से पूरा पहाड़ लर्ज उठा और अब कुछ मिशेलें खाई में उतरती हुई दिखाई दे रही थी। संतोष ने शोजी के कराने की आवाज सुनी तो इसने तड़प कर पूछा, क्या वो तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूं, शायद कोई जख्म लगा है। कोई जख्म जो पहले था वो रिसने लगा है, तुम चलो। शोजी ने अपनी आवाज को पुरेतमाद बनाते हुए कहा, लेकिन संतोष ने अंदाजा लगा लिया था कि शोजी को शदीद तकलीफ का सामना है। बहरहाल इस वक्त तो कुछ ना हो सकता था। वो मुसलसल खाई में उतर रहे तो इनके पीछे उतरने वाली मिशलें भी मुसलसल नीचे आ रही थी। संतोष ने शोजी को खाई की तह में उतरना था और फिर दूसरी जानिब पहाड़ पर चढ़ना था। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। वो इस पहाड़ी के सीने पर मौजूद थे और जिस इमारत से वो फरार हो गए थे वो चोटी पर थी। अगर वो खाई की तह में उतर जाते तो शायद कोई पनाहगाह तलाश कर लेते। मौसम खासा सर्द था, लेकिन इन्हें गर्मी लग रही थी। अनथक मुशक्कत ने इनकी रूह के भी पसीने निकाल दिए थे। अब शोजी पहले से ज्यादा कराहने लगी थी। संतोष ने इसे सहारा देना चाहा तो इसने मना कर दिया और कहा, खुद ही तो कहते हो सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। वो मुस्कुराए तो संतोष की शरियानों में घुंघरू खनक उठे, लेकिन खतरा अब भी इनके सर पर पहुंचने वाला था। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा, 6 मशालें अब इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। इसने फौरी तौर पर रास्ता बदलने का फैसला किया और जंगली घास के बीचों बीच से होता हुआ खाई में उतरने के बजाय पहाड़ी पर ही एक जानिब को चल दिया। इसने कहा, शोजी हम इमारत से बहुत दूर निकल आए हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ देर आराम कर सकते हैं। यहां इन झाड़ियों में हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं, हमें सुबह होने से पहले खाई की तह तक पहुंचना है।
شوزی نے پورے عزم کے ساتھ جواب دیا، ہانپنے کی وجہ سے باتیں کرنا خاصا دشوار تھا، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ اب وہ تعاقب میں آنے والے مشل برداروں کو تاریکی اور جنگلی گھاس کی وجہ سے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا، ستارے مغرب کی جانب دوڑتے جا رہے تھے۔ سریا ان کے سروں پر تھی، اخروٹ، چلغوزہ اور سیب کے درخت ان کے ارد گرد تھے۔ جگہ جگہ کسی نے کسی پتھر کی اور سے شفاف پانی کا کوئی جھرنا رات کے پچھلے پہر کا گیت گا رہا تھا۔ اب انہیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، تب ایک لمبا چکر کاٹ کر دوبارہ کھائی کی تہہ کی طرف بڑھے اور صبح کاذب سے پہلے کھائی کی تہہ میں پہنچ گئے۔ وہ پھٹنے میں بھی کافی دیر تھی۔ اب وہ دو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت قطعہ ارض پر تھے۔ صبح ہونے والی تھی۔ پہاڑ کی جڑ کے ساتھ ساتھ ایک تیز رفتار برفانی نالا بہ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی شوزی ایک طرف ہو کر لیٹ گئے۔ سنتوش نے نالے سے پانی پیا۔ پانی انتہائی شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ سنتوش کو یوں لگا جیسے پانی کے پہلے گھونٹنے سے نئی زندگی بخشتی ہو۔ اس نے شوزی کو لیٹے رہنے دیا۔ وہ شوزی اور اپنے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس نالے کے کنارے اگے ناشپاتی کے درمیانی قد کے پودوں کو گردن سے پکڑ کر جھکا لیا۔ اس نے بہت سی ناشپاتیاں توڑی، انہیں نالے کے پانی میں دھویا اور شوزی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شوزی، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی؟ نہیں، میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں کتنی خوشگوار ہوا چل رہی ہے، یہ چاہتا ہم دونوں یہیں رہ جائیں۔ شوزی نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا تو سنتوش شرارت سے مسکرا دیا۔ ہاں شاید، لیکن شوزی ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم تو الگ الگ قوموں سے ہیں۔ سچ بتاؤ، کیا تالیہ والے محبت کرتے ہیں؟ سنتوش نے جان بوجھ کر ایسی بات کی، وہ چاہتا تھا کہ شوزی کی طبیعت بحال ہو جائے۔ شوزی نے فوراً کہا، کیوں، کیا تالیہ والوں میں دل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن طبیبوں کا خیال ہے کہ دل میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر طبیب ایسا کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کا سب سے عظیم تحفہ محبت ہے۔ شوزی کی بات سن کر سنتوش کے دل کو دھکا لگا۔ اسے اپنی محبت یاد آ گئی۔ اس نے غمزدہ دل کے ساتھ کہا، اور اگر کسی کی محبت کھو گئی ہو تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ محبت کبھی نہیں کھوتی، محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سنتوش نے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھی ہوئی شوزی کی طرف ناشپاتیاں بڑھا دیں۔ ٹھہرو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ شوزی ندی کی طرف بڑھ گئی۔ سنتوش نرم گھاس پر بیٹھا دونوں پہاڑوں کے بیچ سے گزرنے والے نالے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ نالا یقیناً ان چٹانوں میں چلتا ہوا سطح زمین تک جاتا ہوگا۔ اگر ہم سامنے والے پہاڑ کو عبور کرنے کی بجائے اس نالے کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو اس کھائی سے نکلا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سارا علاقہ چاروں طرف سے پہاڑیوں اور چٹانوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اس کی کھائی سے نکلنے کی کوئی صورت ماں سوائے چڑھائی عبور کرنے کے نہ تھی۔ یہ ندی آخر جا کہاں رہی تھی؟ شوزی واپس لوٹی تو سنتوش نے اسے یہی بات بتائی۔ تب شوزی، جو پیدائشی طور پر پہاڑوں کی باسی تھی، کہنے لگی، تمہاری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، یہ ندی جو یہاں زمین پر بہتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہو سکتا ہے کسی تنگ سی سرنگ میں داخل ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے درے سے گزرتی ہوئی اس کھائی کے علاقے سے نکلی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کسی پہاڑ پر سے آبشار کی طرح نیچے گر رہی ہو۔ شوزی کی معلومات نے اسے حیران کر دیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، صبح ہو رہی تھی۔ مان سنتوش نے کہا، شوزی اب ہمیں چلنا چاہیے، سورج نکلتے ہی وہ لوگ پوری کھائی میں پھیل جائیں گے۔ یکایک شوزی نے کچھ محسوس کرنا شروع کیا۔ اس نے کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لی جیسے پوجا کر رہی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر سنتوش کو بتایا، یہ ہوا بتاتی ہے کہ کسی طرف کوئی درہ ہے۔ اگر کھائی چاروں طرف سے بند ہوتی تو ہوا یہاں نہ ہوتی۔ سنتوش معصوم بچوں کی طرح شوزی کی بات پر سر ہلانے لگا۔ تو کیا خیال ہے اس ندی کا تعاقب کیا جائے؟ ہو سکتا ہے ہم کٹھن چڑھائی سے بچ جائیں۔ بالکل، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کھائی میں بہنے والی اس ندی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کھائی کی تہہ طوالت کے حوالے سے بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، البتہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے تنگ تھی۔ وہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ سنتوش ابھی تک ننگے پیر تھا، البتہ اس نے پہرے دار کے جوتے شوزی کو پہنا دیے تھے جو شوزی کے پیروں سے بڑے تھے۔ اسے سنتوش نے انہیں کپڑے کی مدد سے شوزی کے پیروں کے ساتھ باندھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ ندی کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً آدھ گھنٹہ چلتے رہے۔ اب صبح ہو چکی تھی، لیکن گہری کھائی میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہ خاصے اندھیرے میں تھے۔ البتہ پہاڑ کی چوٹی پر سورج کی روشنی پڑی تو پہاڑ کی سفید کلغی روشن ہو گئی۔ شوزی کی بات درست نکلی۔ ندی پانی کی طرح بل کھاتی پتھروں چٹانوں سے ٹکرے مارتی ایک چھوٹے سے درے میں داخل ہو رہی تھی۔ دور سے اس پہاڑی درے کو دیکھ کر سنتوش کا دل خوشی سے اچھلا۔ بہت خوب، قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن شوزی کی بات سن کر سنتوش کا منہ لٹک گیا۔ شوزی نے کہا، قدرت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھ نہیں رہے کہ وہ صرف ندی کی چوڑائی جتنا کھلا ہے، وہ نہ جانے دوسری جانب کیا ہے۔
ہو سکتا ہے آبشار ہو، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ سنتوش گھبرا گیا۔ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر شوزی نسیم میں سحر کی طرح کھلکھلا کر ہنسی اور کہنے لگی، گھبراؤ مت جانے من، میں تمہیں گود میں اٹھا کر آبشار کے پانی کے ساتھ کود جاؤں گی۔ پہلی بار سنتوش کو اس غلطی لڑکی پر پیار آیا۔ اس سے پہلے وہ سب کچھ ہمدردی میں کر رہا تھا۔ سنتوش کو شوزی کی بات بہت اچھی لگی۔ وہ درے کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، کاش ایسا ہو سکتا۔ وہ درے کے قریب پہنچے تو واقعی درہ اس قدر مختصر تھا کہ وہ مشکل ندی اپنے پر سمیٹے اس کے بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی۔ عجب ہیبتناک منظر تھا۔ ندی کا پرشور پانی سفید جھاگ اڑاتا کسی زخمی ناک کی طرف پکارتا درے میں سے گزر رہا تھا۔ پانی کی چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے سے جو چھینٹے اڑ رہے تھے انہوں نے کافی بلندی تک دونوں طرف کے پہاڑوں کو گیلا کر رکھا تھا۔ ندی کے دائیں اور بائیں آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ استادہ تھے۔ کیا خیال ہے، کیا ہم یہاں سے گزر سکیں گے؟ پانی زیادہ گہرا تو نہیں؟ سنتوش نے شوزی سے مشورہ لیا۔ وہ سوچتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی، پانی میں تو مشکل ہے، بہت تیز ہے، البتہ پتھروں پر ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا پھلانگتے ہوئے شاید ہم اس درے سے نکل سکتے ہیں۔ وہ پتھروں کو پھلانگتے گرتے پڑتے درے سے باہر آ گئے۔ یہ بہت خطرناک مقام تھا۔ وہ ذرا سی بے احتیاطی کرتے تو آبشار کے ساتھ زمین پر جا گرتے۔ یہاں قدرت کا عجب نظارہ تھا۔ درے کے اختتام پر ندی ایک دم انتہائی بلندی سے دوسری جانب کی گہری کھائی میں چھلانگ لگا گئی۔ وہ ایک آبشار کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ وہ خود کو ایک گہری کھائی سے نکل کر آئے تھے جس کا پرشور نالا اب ایک اور گہری کھائی میں گر رہا تھا۔ آبشار کے گرنے سے دور دور تک پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ درے سے باہر آتے ہی انہیں ایک دم یہ احساس ہونے لگا جیسے وہ زمین سے سینکڑوں فٹ بلندی پر ہیں۔ حالانکہ وہ درہ عبور کرنے سے پہلے تک وہ خود کو گہرائی میں محسوس کرتے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑی چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ سامنے نیچے آبشار سے پیدا ہونے والی مختصر جھیل تھی اور بائیں طرف سطح زمین کے ساتھ پہاڑی کھیتوں کا تہ در تہ سلسلہ تھا۔ کھیتوں کو دیکھتے ہوئے چونکے گویا قریب ہی کوئی آبادی تھی۔ اس طرف تو جانا مناسب نہیں ہوگا۔ سنتوش نے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ شوزی کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ کہنے لگی، ظاہر ہے یہ تمام علاقہ ان لوگوں کا ہے، ویسے بھی وہ سب سے پہلے اسی طرف ہمیں تلاش کریں گے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے پہاڑی پر چڑھنے کے بجائے ندی کے ساتھ ساتھ چلنے کو ترجیح دی ہوگی۔ شوزی نے بالکل ٹھیک کہا تو سنتوش بری طرح چونک گیا۔ شوزی، ہمیں اس علاقے سے نکلنا ہوگا، ہم یہاں غیر محفوظ ہیں۔ یقیناً غیر محفوظ ہے۔ انہوں نے کھیتے کی الٹی طرف چٹانوں کے طلسماتی جنگل میں گھس کر چلنا شروع کر دیا۔ چھوٹی بڑی بے شمار چٹانیں اسی طرح بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی گویا کسی نے چاند سے زمین پر پتھر پھینکے ہوئے۔ نوکدار بلند و بالا چٹانوں کے بیچوں بیچ سے گزرنے والی تیز مسحور کن ہوا سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ان کے لباس کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگے۔ اب وہ دونوں خاموش تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چٹانوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ مانی نے ایک آہٹ سنائی دی، شوزی ہمارے قریب کوئی ہے۔ سنتوش نے سرگوشی کی۔ وہ جس چٹان کے پیچھے تھے وہ 8-10 فٹ بلند کسی نوکدار پتھر سے مشابہ تھی۔ وہ کسی چیتے کی طرح چکنے ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی ہے، لیکن فوراً ان کے سینوں سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ان کے سامنے کے انتہائی نحیف و نژاد بڑھیا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے نمودار ہوئی۔ اوہ میرے ایشور، میں تو ڈر گئی تھی۔ شوزی نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے بات کی۔ سنتوش کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا کہ وہ کہنے لگا، ہاں ڈر تو میں بھی کیا تھا۔ کیا اس سے معلومات لی جا سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے علاقے کے بارے میں۔ لیکن یہ ہمارے بارے میں کسی کو بتا بھی تو سکتی ہے، لیکن ٹھہرو میں پوچھتی ہوں۔ شوزی نے خود ہی خطرہ ظاہر کیا اور پھر خود ہی بڑھیا سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ سنتوش چٹان کے پیچھے دبک گیا۔ بڑھیا شوزی کو دیکھ کر ٹھٹ گئی اور پھر گٹا سر پر اٹھائے اپنے جھریوں بھرے چہرے سے شوزی کو دیکھنے لگی۔ سنتوش دور سے بڑھیا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شوزی واپس لوٹی تو سنتوش نے اسے سوال کیا، کیا رہا؟ فکر مت کرو، ہم یہاں زینیہ قصبے کے بالکل نزدیک ہیں۔ ہم زینیہ کے مضافات میں ہیں۔ آبشار سے جو کھیت دکھائی دیتے تھے وہ زینیہ کے کھیت ہیں۔ ہمارے جنوب میں ایک اور درہ ہے جس کا نام درہ زینیہ ہے۔ وہ دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے یہ درہ زینیہ قصبے پر دانت گاڑے اسے نگلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر ہم کسی طرح زینیہ سے بچتے بچاتے کوہ الپس کے مشہور مغربی شہر علیشک پہنچ جائیں تو ہم وقتی طور پر محفوظ ہو جائیں گے۔ شوزی نہایت تفصیل کے ساتھ بڑھیا سے لی گئی معلومات دہرائی، بالکل ایسے جیسے وہ ایک معلمہ کی حیثیت سے سنتوش کو سبق پڑھا رہی ہو۔ سنتوش اس کے انداز پر ہنس دیا۔ بس بس بس، یہ بتاؤ بڑھیا نے تمہارے بارے میں کیا پوچھا؟ یہ کہ میں کون ہوں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ خانہ بدوش بڑھیا اور اتنی عمر رسیدہ کہ شاید میرا چہرہ بھی اسے یاد نہ رہے۔ اب سورج خاصا بلند ہو چکا تھا اور چٹانوں کا یہ تاریک جنگل پوری طرح روشن ہو چکا تھا۔ معزز سامعین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔